کل تک کے جو ملزم مجرم تھے آج وہ وزیر مشیر وزیر اعظم ہیں اور موجیں لوٹ رہے ہیں۔ جس ملک کو جڑوں سے ہلا دیا گیا اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی ٹام جیری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی جیری ٹام کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا احتساب ہے۔ ٹی ٹی سکینڈلز ڈاکومنٹڈ سکینڈل، وہ اب نیب کہہ رہا ہے کہ ان کے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ کیس چلیں یہ فارغ ہو جائیں، لیکن یہاں کیس فارغ ہو رہے ہیں، یہ ملک فارغ ہو رہا ہے، یہ قوم فارغ ہو رہی ہے، ہم فارغ ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں دیکھیں شرجیل میمن صاحب دوبارہ وزیر ہے، اس ملک کا حال دیکھیں کہ آصف علی زرداری اب دوبارہ اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ یعنی ہم نے پیسے ریکور کیا کرنے تھے اور الٹا ان پر لگا دیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پاکستانیوں کو مبارک، بلکہ میری طرف سے دل سے مبارک کہ نیب نے، ہمارے پیارے نیب نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کروائی ہے کہ شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ بے گناہ ہیں، نہ ان کے ایسے اثاثے ملے ہیں جو آمدن سے زیادہ ہوں اور نہ ایسے ثبوت ملے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو۔ یہ نیب نے رپورٹ جمع کروائی ہے۔ وہ نیب جس کے دانت نکال چکی ہے یہ حکومت ترامیم کر کے، اپنی مرضی کی ترامیم کر کے، من مرضی کی ترامیم کر کے، نیب کے ملزموں مجرموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر نیب ترامیم کی اور اپنے اربوں روپے کے کرپشن کے جو سکینڈلز تھے، کرپشن تھی جو اربوں روپے کی مبینہ کرپشن تھی، اس کو کھو کھاتے میں ڈال دیا۔ کل تک کے جو ملزم مجرم تھے آج وہ اقتدار میں ہیں، وزیر مشیر وزیر اعظم ہیں اور موجیں لوٹ رہے ہیں۔ بنانا ریپبلک اسے کہتے ہیں۔ جس ملک کو جڑوں سے ہلا دیا گیا ہو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور تماشا بنا دیا گیا ہو احتساب کو، آئین کو، قانون کو، عدالتوں کو، اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ٹام اینڈ جیری کی فلم آپ نے دیکھی ہوگی، کارٹون، کبھی ٹام جیری کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی جیری ٹام کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا احتساب ہے۔ یعنی اگر یورپ کی عدالتیں ہوں، برطانیہ اور امریکہ کے جج ہوں، تو آصف علی زرداری کے اینڈ کمپنی کے خلاف جو جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کا 35 ارب کا کیس ہے، یہ چل جائے یورپ کی عدالتوں میں، امریکہ اور برطانیہ کے جج بیٹھے ہوں، تو یہ ساری عمر کے لیے یہ سیاست سے بک ہو جائیں، ساری عمر کے لیے جیلوں میں چلے جائیں۔ ایسے ڈاکومنٹڈ ریکارڈز ہیں۔ اتنی محنت کی تھی جے آئی ٹی نے، اور یہ جو پیناما لیکس میں ہاؤس آف شریف کا نام آیا تھا، نواز شریف صاحب کے، اگر میں کیا میرے بچوں پر بھی الزام لگا تو میں گھر چلا جاؤں گا، لیکن بچوں پر جب الزام لگا، بچے دونوں بیٹے جب مشکل وقت آیا تو مریم نواز نے کہا تھا میرے بھائی تو غیر ملکی ہیں، اور وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ جعلی انٹرویوز، 2 نمبر انٹرویوز دیے بچوں نے، 2 نمبر تقریریں کی نواز شریف نے، قومی اسمبلی میں جھوٹ بولا، سپریم کورٹ میں جعل سازی کی، قطری خط، جھوٹا قطری خط، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، کیلبری فاؤنٹ، کسی سوال کا جواب نہیں، ایون فیلڈ کی منی ٹریل نہیں، ایک کبھی کہ یہ دادا کے پیسے دادا نے پوتے کو پیسے دیے جس سے فلیٹ خریدے، کبھی کہ نہیں ہماری وہ فیکٹری تھی جو سعودی عرب میں جو خسارے میں تھی، اس خسارے والی فیکٹری سے ہم نے یہ فلیٹ خریدے اور 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنائیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے تو وہ پرانے پیسے تھے جس سے فلیٹ خریدے۔ ایون فیلڈ فلیٹس کے منی ٹریل نہیں دے سکے یہ ہاؤس آف شریف۔ اور شہباز شریف جن کو ابھی نیب نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، یہ ٹی ٹی سکینڈلز، محبوب پھیری والا، وہ منظور پاپڑ فروش، وہ جو رقمیں ایچ ماڈل ٹاؤن سے کے ماڈل ٹاؤن تک لے جانا، وہ جو ایلیٹ کلاس کی نگرانی میں وہ سرکاری لینڈ کروزر میں رقموں کا جانا، اور وہ جو فرنٹ مین، وہ جو ان کے اثاثوں میں اضافہ، ٹی ٹی سکینڈلز ڈاکومنٹڈ سکینڈل، وہ اب نیب کہہ رہا ہے کہ ان کے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف نواز شریف کے خاندان کا پیناما لیکس دیکھ لیں، زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ دیکھ لیں، اور شہباز شریف اینڈ فیملی کے ٹی ٹی سکینڈل دیکھ لیں۔
تو اگر یہ کسی بھی دنیا کے ملک میں یہ کیس چلیں یہ فارغ ہو جائیں، لیکن یہاں کیس فارغ ہو رہے ہیں، یہ ملک فارغ ہو رہا ہے، یہ قوم فارغ ہو رہی ہے، ہم فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب 4-5 سال بعد ایک لانڈری لگتی ہے، ادھر والے صاف ہو جاتے ہیں، دوسروں پہ داغ لگ جاتے ہیں، اگلے 5 سال بعد وہ ان کے داغ صاف ہو جاتے ہیں اور اگلوں پہ داغ لگ جاتے ہیں۔ احتساب کی ریڑھ مار دی گئی ہے، احتساب کو گالی بنا دیا گیا ہے، مذاق بنا دیا گیا ہے۔ آپ کے یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ جو انویسٹیگیشن کرنے والے تھے وہ اتنا دباؤ ان پہ پڑا، بیچارے وہ کوئی ڈیتھ ہوگی کسی کی، کوئی بھاگ گیا، کوئی ملک چھوڑ گیا۔ اور یہ جو پیناما لیکس کے جی آئی ٹی تھی، یہ سپریم کورٹ پہنچی تھی کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ زرداری صاحب کی جو 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ والی تھی، اس کی جی آئی ٹی بھی سپریم کورٹ پہنچی تھی کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمیں سیکیورٹی دی جائے۔ اب وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ شرمندہ پھر رہے ہوں گے کہ یہ کیسی قوم اور کیسا ملک ہے کہ جس میں جو بھی کام کیا جائے الٹا یہ سسلین مافیا اور گاڈ فادر جیت جاتے ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں۔ اس ملک میں دیکھیں شرجیل میمن صاحب دوبارہ وزیر ہے، اس ملک کا حال دیکھیں کہ آصف علی زرداری اب دوبارہ اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے۔ اس ملک کا حال دیکھیں کہ نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تک آئینی اور قانونی طور پر وہ مفرور ہیں اور مجرم ہیں اور اس ملک چلا رہے ہیں۔ اس ملک کا حال دیکھیں کہ شہباز شریف جس دن اس پر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن گیا اور اب بحیثیت وزیر اعظم اس کے کیس فارغ ہو رہے ہیں۔ اس ملک کا حال دیکھیں کہ نیب عدالتوں میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ان ساروں کو بے گناہ قرار دے دیا جائے، گواہ مکر رہے ہیں، تفتیشی غائب ہو گئے ہیں، ریکارڈ مینیج ہو رہے ہیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ کس طرح اس ملک کو بنا دیا گیا؟ چھوڑ دو یار، ایک قانون پاس کر دو کہ آج سے پہلے تک جو کچھ ہو چکا، جو کرپشن ہو چکی ہو جائے، اب آگے بڑھیں۔ مجھے ایک پرانے آدمی ملے، پرانے بیوروکریٹ، وہ کہتے ہیں جب فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو اور زرداری کے خلاف کرپشن کے لیے ان کی حکومتوں کے خلاف تحقیقات کیں اور ہم پوری دنیا میں گھومیں تو 96 اس وقت یعنی 95-96 90s کے مڈ میں اس وقت 80 کروڑ لگا تھا ان کی ساری تحقیقات کرنے پر۔ اس وقت 80 کروڑ جب روپے کی قیمت ہوتی تھی 90 کے مڈ میں، 90 کے مڈ میں، آج سے کوئی 30 سال پہلے کے اندازاً 30 سال پہلے اس وقت فاروق لغاری نے جو کیا تھا اس پہ 80 کروڑ لگا تھا، اور لیکن ان کا کیا بنا؟ سارے پھر اقتدار میں آ گئے۔ زرداری صاحب صدر بنے اور ملک چلایا انہوں نے، اور آج وہ اس دھڑلے سے کہہ رہے ہیں جب میں چاہوں گا الیکشن ہوں گے۔ تو اس وقت 80 کروڑ تو آپ پیناما لیکس پہ کتنا لگا ہوگا، تحقیق پہ اس پہ کتنا لگا ہوگا، ٹی ٹیز پہ، اس پہ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پہ کتنا لگا ہوگا، کدھر گئے وہ پیسے؟ یعنی ہم نے پیسے ریکور کیا کرنے تھے اور الٹا ان پر لگا دیے اور ڈبل خسارہ، اور اوپر سے یہ ہے۔ تو ایک طرف آپ تحقیق کریں پاکستان تحریک انصاف کے ایک پیسہ جو لوٹا گیا ہے، لیکن کون اس جعلی پن اور منافقت کو مانے گا کہ ایک طرف اربوں کی کرپشن پہ نظر بند کری اور چھوڑی جا رہے ہیں، دوسری طرف پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک قانون ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے احتساب کا معیار۔ یہ میں کل بھی کہہ رہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح لوگ نہیں مانیں گے، اور اس طرح احتساب گالی بن جاتا ہے کہ آپ ایک کے سارے گناہ بخش دیں اور دوسرے کو پکڑ لیں۔ ایک ہی طرح کی کرپشن کی یہ دو بندوں نے، ایک معزز ہو جائے دوسرا چور ہو جائے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو بڑی خوشی ہوئی، مبارک ہو آپ سب کو۔ جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ میں انور مجید صاحب بھی عدالت میں اب ہیں کہ ان کو بھی پاسپورٹ مل جائے گا، ECL سے نام ہٹ جائے گا۔ کسی دن میں آپ کو انور مجید کی کہانی سناؤں گا کہ کہاں سے وہ چلا تھا شخص اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں پہنچ گیا، اور وہ پوری رپورٹ کے پوائنٹس بھی سناؤں گا، وہ جو 35 ارب منی لانڈرنگ والے جس میں کہا گیا تھا کہ زرداری اس گروہ کا سرغنہ ہے، اور وہ TT سکینڈلز بھی سناؤں گا جس میں شہباز شریف اور فیملی نک و نک دھنسی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب کی فیملی، اور وہ حدیبیہ بھی سناؤں گا جو جسٹس فائز عیسیٰ نے بند کر دیا،
جس میں جو پیپلز پارٹی نے تحقیق کی وہ بھی سیم تھی، جو اسحاق ڈار نے ہاتھ سے وعدہ معاف گواہ بن کے بیان دیا وہ بھی سیم تھا، اور بعد میں جو مشرف دور میں تحقیق ہوئی وہ بھی سیم تھی. یعنی 3 طرح کی تحقیق ہوئی اور ایک وعدہ معاف گواہ نے سارا کچھ ایک طرح لکھا اور وہ بھی بند ہو گیا. کہانیاں بڑی ہیں، دکھ بڑے ہیں، تکلیف بڑی ہے، لیکن یہی ہمارے ملک کا حال ہے، یہی قسمت ہے ہماری. ہم نے اسی طرح اسی رستے میں لٹتے رہنا ہے، کسی کو کچھ خوف خدا نہیں آنا. تو مبارک کے ساتھ کہ سارے بری ہو رہے ہیں. پرانے پاکستان زندہ باد.